السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر۔ سب تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے ہیں جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا گنج بخش، الرحمن علی العرش استوی ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے بہنوں، مستمعینوں و مستمعات، ناظرین، قارئین، اہل علاقہ، سب بھائیوں سے دعا کر دیں اللہ شرح صدر عطا فرمائے اور اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق والی پیغام کو دوسرے بھائیوں تک اللہ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے قربانی اور عقیقے کے متعلق جو شرعی احکام ہیں وہ واضح کریں۔ تو محترم بھائیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی گر۔ تو آئیے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ رب العالمین کے احکامات سے غور توجہ سے سماعت فرمائیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضاحی بکبشین املحین اقرانین ویسمی ویکبر ویضع رجلہ علی صفاہہما وفی لفظ ذبحہما بیدہ وفی لفظ سمینین ولی ابی اوانۃ فی صحیحہ سامینین بالمثلثات بدل السنین وفی لفظ لمسلم ویقول بسم اللہ واللہ اکبر۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت قبرے سینگ والے مینڈے ذبح کرتے تھے۔ آپ بسم اللہ پڑھتے اور اللہ اکبر کہتے، ان کے پہلوؤں پر اپنا قدم رکھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 2 موٹے تازے جانور ذبح کرتے ہیں، اور ابو اوانا نے اپنے صحیح میں سین کے بدلے سا کے ساتھ سمینین نقل کیا، یعنی 2 قیمتی جانور ذبح کرتے ہیں۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ وَلَهُ مِنْ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا امر بِقَبْشٍ اقرن یطأ فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد فأتی به لیضحی به فقال لها یا عائشة حلم المدیة ثم اشحذی بحجر ففعلت ثم اخذها واخذه فازجعه ثم ذبحه ثم قال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور مسلم ہی کے اندر اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والا مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں تاکہ آپ اسے ذبح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ چوری تیز کرو، پھر فرمایا کہ پتھر کے ساتھ اسے تیز کر دو۔ یا عائشہ حلم المدیۃ، اے عائشہ چھری تیز کرو۔ ثم قال، پھر فرمایا اشہذیہ بحجر، پتھر کے ساتھ اسے تیز کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ففعلت، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ثم اخذها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو پکڑا۔ وَأَخَذَهُ فَأَضْجَعَهُ، اور اس مینڈے کو پکڑ کر لٹا دیا۔ ثم ذبحه، پھر اسے ذبح کیا۔ ثم قال، اور یہ دعا پڑھی بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں اے اللہ اسے محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ میرے بھائیو، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اضحیہ کے اندر 4 لغات ہیں۔ نمبر 1 اضحیاتن، نمبر 2 اضحیاتن، اس کی جمع اضاحی ہے۔ نمبر 3 ضحیتن، اس کی جمع ضحایا ہے۔ نمبر 4 اضحاتن، اس کی جمع اضحا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یہ 4 لغات امام نووی رحمہ اللہ نے بیان کی۔ شرح مسلم للنووی کی 7ویں جلد صفحہ 127۔ میرے بھائیوں، گبشن مینڈے مذکر نر بھیڑ کو کہتے ہیں۔ گبشن مینڈے نر بھیڑ کو کہتے ہیں۔ املہ، وہ جانور جس کے جسم پر سفید اور سیاہ بال ہو مگر سفید بال زیادہ ہو۔ اقرن، اقرانا، جس جانور کے 2 سینگوں، جس جانور کے 2 سینگوں۔ صفاہی، جمع ہے صفحتن کی، اس کا معنی ہے پہلو۔ سمین، موٹا تازہ، سین کے ساتھ، اور تھا کے ساتھ جو سمین ہے اس کا معنی بھی قیمتی ہے۔ پھر آگے ہے یطؤ فی سوادن، سیاہ رنگ میں چلتا ہو یعنی پاؤں سیاہ ہوں۔ یبرق فی سوادن، سیاہ رنگ میں بیٹھتا ہو یعنی پیٹ سیاہ ہو۔ ینظر فی سوادن، سیاہ رنگ میں دیکھے یعنی آنکھوں کے ارد گرد کا حصہ سیاہ ہو۔ میرے بھائیوں، ان احادیث سے قربانی کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ مسلمانوں کا اجماع ہے۔ المغنی کے 13ویں جلد صفحہ 360 پر یہ بات موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سیاہ پاؤں، سیاہ پیٹ اور سیاہ آنکھوں والا اور خوب موٹا تازہ جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی میں پسند تھا۔ اگر ذبح کا طریقہ آتا ہو تو اپنا جانور خود قربان کرنا مستحب ہے، اور اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی دوسرے سے بھی ذبح کرایا جا سکتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، رواہ احمد وابن ماجہ وصححہ الحاکم لیکن رجح الائمۃ غیرہ وقفہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس وسعت و طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی ہرگز نہ آئے۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح کہا، لیکن اس کے علاوہ دیگر ائمہ نے اس کے موقوف ہونے کو ہی راجح قرار دیا ہے۔ یہ روایت ان حضرات کی دلیل ہے جو ہر صاحب استطاعت پر قربانی کو واجب کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے۔ بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ 62، اللباب 3 جلد صفحہ
232۔ تکمیلۃ فتح القدیر کی 8ویں جلد ہے، صفحہ 67۔ سمجھ آگے نا میرے پیارے بھائی؟ جبکہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور قربانی کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ بدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ 415۔ القوانین الفقیہۃ صفحہ 186۔ الشرع الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ 118۔ المحذب جلد نمبر 1 صفحہ 267۔ المغنی کی 8ویں جلد صفحہ 617۔ راجع موقف جمہور کا ہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب سنت الاضحیۃ، یعنی قربانی کی سنت کا بیان۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے، یا سنت و معروف، قربانی سنت ہے اور یہ امر مشہور ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ ترمذی بعد الحدیث، اور حدیث کا نمبر ہے 1506۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اسیل الجرار کی 4تھی جلد صفحہ 73 پر، اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذی کی 5ویں جلد صفحہ 76 پر جو موقف ان کا ہے وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ قربانی واجب نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ وعن جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم اللہ۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھا دی تو آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کو بھی ذبح کر دیا گیا تھا، تو فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کی جگہ ایک اور بکری ذبح کرے، اور جس نے ابھی ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کا وقت نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اسے اس جانور کی جگہ دوبارہ جانور قربان کرنا پڑے گا۔ اذان سن لو۔
ہاں جی ناظرین اور مستمعین، میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کا وقت جو ہے وہ نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، اسے اس جانور کی جگہ دوبارہ جانور قربان کرنا پڑے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص اس طرح کرے گا وہ قربانی کو پالے گا، لیکن جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو وہ ایسا گوشت ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے تیار کیا ہے، وہ قربانی کسی درجہ میں بھی نہیں۔ صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، 5560 نمبر ہے، کتاب الاضاحی کتاب باب الذبح بعد الصلاۃ۔ قربانی کے دن کتنے ہیں اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے یہ موقف اپنایا ہے، قربانی کے دن 3 ایک عید کا دن اور 2 اس کے بعد کے ایام، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ قربانی کے دن 4 ہیں، ایک عید کا دن اور 3 اس کے بعد والے، یعنی 11 12 13 ذوالحجہ کے دن۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا حوالہ جو ہے آپ دے سکتے ہیں نیل الاوتار جلد نمبر 394، بدائع الصنائع جلد نمبر 5 73، تبین الحقائق جلد نمبر 604، الدر المختار جلد نمبر 5 222، اللباب کی جلد نمبر 233۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ائمہ ثلاثہ کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور بعض دیگر صحابہ کا یہ قول ہے کہ قربانی یوم الاضحیٰ کے بعد 2 دن ہے۔ صحیح جامع الصغیر 4537، احمد کی چوتھی جلد صفحہ 82، ابن حبان کے اندر 3894، بیہقی کی 5ویں جلد صفحہ 295، نیل الاوتار کی 3 جلد صفحہ 490، فتح الباری کی 10ویں جلد صفحہ 11، زاد المعاد کی 2 جلد صفحہ 318۔ سمجھ آ رہی ہے نا میرے پیارے بھائی؟ تو راجح موقف امام شافعی کا ہے، کیونکہ مرفوع روایت کو موقوف پر ترجیح ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ موقوف روایت میں چوتھے دن کی نفی ہے، جبکہ مرفوع میں اسبات، اور یہ اصول بھی ہے جب نفی و اسبات کا تعارض ہو جائے تو اسبات کو ترجیح ہوتی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اور امام نووی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال 4 لا تجوز فی الضحایا، الاوراء البین اولها، والمریضۃ البین مرضها، والارجاء البین ضلعها، والکثیر التی لا تنکی، رواہ احمد۔ ہاں جی، رواہ احمد والاربعۃ وصححہ الترمذی وابن حبان۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال 4 لا تجوز فی الضحایا، الاوراء البین اولها، والمریضۃ بین مرضها، والارجاء البین ضلعها، والکثیر التی لا تنکی۔ الاوراء بھینگا، البین ظاہر و واضح، المریض بیمار، الارجاء لنگڑا، ضلعها اس کا لنگڑا پن، لا تنکی جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، یعنی اس قدر لاغر ہو چکا ہو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا 4 جانور قربانی میں جائز نہیں۔ واضح طور پر آنکھ کا کن، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو،
اور ایسا کمزور جس میں چربی نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس جانور میں مذکورہ 4 یا کوئی ایک عیب بھی ہو اس کی قربانی کفایت نہیں کرے گی۔ حدیث کے ان الفاظ اس کی بیماری یا دیگر عیوب ظاہر و واضح ہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر غیر ظاہر اور معمولی نوعیت کی بیماری ہو تو اس سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبح الا مسنۃ الا ان تاثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الزعن، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسنہ کی ذبح کرو، اللہ کہ تم پر تنگی ہو تو بھیڑ کا کھیرا ذبح کر لو۔ مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کے دانت گر چکے ہوں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا مسنہ اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ میں سے دوندے کو کہتے ہیں۔ شرح مسلم للنووی 13 جلد صفحہ 99۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اونٹوں میں مسنہ عمر کے 5ویں سال میں، یعنی اونٹ کی عمر جب 5 سال ہو تو مسنہ ہوتا ہے۔ گائے میں عمر کے 3 سال میں، یعنی گائے 3 سال میں تو وہ مسنہ ہوتی ہے۔ بکری میں عمر کے 2 سال میں ہوتا ہے، یعنی بکری 2 سال میں ہو تو وہ مسنہ کا حکم لگتا ہے۔ جزا بھیڑ کا وہ بچہ ہوتا ہے جو 1 سال کا ہو اور دوندا نہ ہو۔ جزا بھیڑ کا وہ بچہ ہوتا ہے جو 1 سال کا ہو اور دوندا نہ ہو۔ لہذا اونٹ، گائے اور بکری میں دوندے سے کم عمر والے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ دمبے میں کسی مجبوری کے وقت دوندے سے کم عمر کے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوندا جانور ہی قربان کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ جانور میسر نہ ہو یا خریدنے کی قوت نہ ہو تو پھر بھیڑ کا کھیرا بھی قربانی کیا جا سکتا ہے۔ جمہور کا کہنا ہے کہ مطلقاً بھیڑ کا کھیرا جائز ہے، خواہ طاقت ہو یا نہ۔ انہوں نے اس روایت کو افضلیت و استحباب پر محمول کیا ہے۔ ان کا موقف مذکورہ صریح حدیث کے خلاف ہونے کی بنا پر درست نہیں۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن ولا نزاحی باوراء ولا مقابلۃ ولا مدابرۃ ولا خرقاء ولا شرقاء، اخرجہ احمد والاربعۃ وصححہ الترمذی وابن حبان والحاکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین، ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھیں۔ نستشرف فعل مضارع کا صیغہ ہے، استشراف بر وزن استفعال سے، اس کا معنی ہے غور سے دیکھنا۔ اور کیا کیا چیزیں دیکھنی؟ عین والاذن، آنکھ اور کان۔ ولا نزہی، اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں باوراء، بھینگا ہو یا گانا ہو۔ ولا مقابلۃ، ولا مقابلۃ یعنی جس کے کان آگے سے کٹے ہوں، جس کے کان آگے سے کٹے ہوں یا جس کے کان پیچھے سے کٹے ہوں۔ ولا مدابرۃ کا یہی معنی ہے، یعنی ولا مقابلۃ جس کے کان آگے سے کٹے ہوں، ولا مدابرۃ یا جس کے کان پیچھے سے کٹے ہوں، ولا خرقاء جس کے کانوں میں گول سوراخ ہو یا جس کے کان میں گول سوراخ ہو، یا ولا شرقاء اور جس کے کان لمبائی میں کٹے ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال
وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنه وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساقين ولا اوتی فی جزارتها شیئا منها متفق علیہ۔ اللہ اکبر۔ بدن جمع ہے بادانہ، تن کی، اس کا معنی ہے اونٹ، لیکن بعض اوقات یہ لفظ گائے پر بھی بولا جاتا ہے۔ جلال لن جمع ہے جلن کی، اس سے مراد وہ کپڑا ہے جو سردی وغیرہ سے بچاؤ کے لیے جانور پر ڈالا جاتا ہے۔ جزارتن اجرت و معاوضے کو کہتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کی نگرانی کروں، اور میں ان قربانیوں کا گوشت، ان کے چمڑے، ان کی جلیں، ان کی وجلودہا اور ان کی جلیں مساکین پر صدقہ کر دوں، اور ان سے کچھ بھی کسائی کو نہ دوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانیوں کا گوشت، ان کے چمڑے اور جلیں وغیرہ سب کچھ صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ قربانی کے گوشت کو اپنے استعمال میں لانا یا قرابت داروں کو کھلانا بھی درست ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی کا گوشت کسائی کو بطور اجرت دینا جائز نہیں، بلکہ اسے الگ سے اجرت دینی چاہیے۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7 رواه مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اونٹ اور گائے 7 آدمیوں کی طرف سے نہر کی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں اونٹ کی قربانی میں 10 آدمیوں کے شریک ہونے کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت ہے 2536، اور پھر ابن ماجہ 31 نمبر کتاب الاضاحی کے اندر، اور ترمذی شریف میں یہ روایت ہے 905، نسائی کے اندر ہے 4404، احمد کے اندر ہے 2484۔ اہل علم نے اس تعارض کو یوں حل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرہ میں قربانی کرے تو اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوں گے، اور عید کے موقع پر عام قربانی کرو تو پھر 10۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، یعنی اونٹ میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں اور 7 بھی۔ واللہ عالم پہلی تطبیق کی زیادہ قرین ثواب معلوم ہوتی ہے۔ یہ تو تھے میرے محترم بھائی چند قربانی کے حوالے سے احکام۔ اب آگے آتے ہیں عقیقہ کے متعلق۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن الحسن والحسین کبشا رواه ابو داود وصححه ابن خزیمہ وابن الجارود وعبد الحق لیکن رجح ابو حاتم ارسالہ وأخرج ابن حبان من حدیث انس رضی اللہ عنہ نحوہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک مینڈے سے عقیقہ کیا۔ اس ابو داؤد نے روایت کیا، اور ابن خزیمہ، ابن جارود، عبدالحق نے اسے صحیح کہا ہے، لیکن ابو حاتم نے اس کے مرسل ہونے کو ہی ترجیح دی ہے۔ ابن حبان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ عقیقہ ایسے جانور کو کہتے ہیں جو نو مولود بچے کی طرف سے پیدائش کے 7ویں روز ذبح کیا جاتا ہے۔ عربی گرامر میں عقیقہ کرنے کے لیے باب عقا یا اکو بروزن ناصرہ استعمال ہوتا ہے۔ کبشن ایک مینڈا۔ سنن نسائی کی روایت میں کبشین 2 مینڈوں کا ذکر ہے۔
علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے زیادہ صحیح قرار دیا ہے، اور جو بعض احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے کی طرف سے، مذکر یعنی لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں 2 جانور قربان کرنے چاہیے۔ اس حدیث سے عقیقہ کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے اور اس کے حکم میں اختلاف ہے، یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لیں۔ اہل ظاہر نے اسے واجب، جمہور نے مستحب اور احناف نے فقط مباح و جائز قرار دیا ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 349، بدائع الصنائع کی 5ویں جلد صفحہ 69، الشر الکبیر کی 2ری جلد صفحہ 126، القوانین الفقیہ صفحہ 191، مغنی المحتاج جلد نمبر 4 صفحہ 293، المعذب جلد نمبر 1 صفحہ 241، المغنی کی 8ویں جلد صفحہ 645، بدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ 448، المجموع جلد نمبر 8 صفحہ 447۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ راج موقف یہ ہے کہ عقیقہ سنت مؤکدہ و مستحب عمل ہے، لہذا جو بھی صاحب استطاعت ہو اسے اپنی اولاد کی طرف سے ضرور عقیقہ کرنا چاہیے۔ فرمان نبوی ہے کہ جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ضرور قربانی کرے۔ جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ضرور قربانی کرے۔ حسن درجے کی یہ روایت ہے ابو داؤد میں، نمبر ہے 2468، ابو داؤد کے اندر ہے 2842، کتاب الضحایا کے اندر باب فی العقیقہ، احمد کی 2ری جلد صفحہ 182، نسائی کی 7ویں جلد صفحہ 162، مشکل الاثار کی 1 جلد صفحہ 461، حاکم کی 4تھی جلد صفحہ 238 پر یہ روایت موجود ہے۔ امام ابن قدامہ نے المغنی کی 13ویں جلد صفحہ 393 کے اندر، امام شوقانی نے سیل الجلال جلد نمبر 3 صفحہ 251 میں، شیخ ابن عثیمین نے فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ 324 پر، اور شیخ ابن جبرین نے فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ 324 پر عقیقے کو سنت مؤکدہ ہی کہا ہے۔ سمجھ آگئی میرے محترم بھائی؟ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم ان یعق عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شاۃ، رواہ الترمذی وصححہ، وأخرج أحمد والأربعة عن أم برز الكعبية رضی اللہ عنہا نحوہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عقیقہ میں لڑکے کی طرف سے 2 برابر بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری قربان کی جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے، اور احمد اور چاروں نے حضرت ام برز کعبیہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ شاتان مکافئتان، 2 برابر بکریاں یعنی ہم عمر۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دونوں جانور عمر میں برابر ہوں، ایسا نہ ہو کہ ان میں سے ایک دوندہ ہو اور دوسرا دوندہ نہ ہو۔ صحیح ہے نا جی؟ اور یہ بات اپنی طرف سے میں نہیں کر رہا، امام خطابی رحمہ اللہ کا یہ قول جو ہے معالم السنن کی 4تھی جلد صفحہ 284 کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری بطور عقیقہ قربان کی جائے گی۔ اور پچھلی روایت میں جو بچے کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے 1 جانور قربان کرنے کا ذکر ہے، اس کے متعلق اہل علم نے کہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور یہ قول، اور جب قول و فعل میں تعارض آ جائے تو قول کو ترجیح ہوتی ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بکری پر اکتفا کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بچے کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے متعین نہیں بلکہ مستحب ہیں، اور ایک بکرے مستحب نہیں بلکہ جائز ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 30501۔ علاوہ ازیں عقیقہ سے متعلقہ احادیث میں مطلقاً شدتن بکری، شدہ بکری کے لفظ سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ عقیقہ کے جانور میں قربانی کے جانور کی شرائط عائد نہیں کی جائیں گی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ عقیقہ کے جانور میں قربانی کے جانور کی شرائط عائد نہیں کی جائیں گی۔ امام شوقانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار جلد نمبر 3 صفحہ 506 میں، اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 5 صفحہ 99 کے اندر یہی فتویٰ دیے۔ تاہم عقیقہ کے جانور کے ساتھ متقارب یا مساوی کی قید سے اہل علم نے یہ اخذ کیا ہے کہ شریعت نے قربانی کے جانور میں جن عیوب و نقائص سے بچنے کا حکم دیا انہیں عقیقہ کے جانور میں بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے یہی فتویٰ دیا ہے، اور یہ فتویٰ المغنی کی 13ویں جلد صفحہ 399 کے اوپر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ واضح رہے عقیقہ میں نر اور مادہ دونوں طرح کے جانور قربان کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ام قرظ قابیہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں واضح طور پر یہ ثبوت موجود ہے۔ صحیح موارد الظمآن للالبانی 558 صفحہ کتاب الاضاحی باب ما جاء فی العقیقہ۔ اسی طرح المشکات کے اندر 4152، ارواء الغلیل کے اندر جلد 4 صفحہ 390 میں، اور صحیح ابو داؤد میں 2525 کے تحت اس روایت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں یہ بھی یاد رہے کہ عقیقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری یا دمبا ہی ثابت ہے، اس لیے یہی جانور قربان کرنے چاہیے، اور جمہور نے جو اونٹ اور گائے کو بھی عقیقہ میں کافی قرار دیا، اور ان کی جو دلیل ہے وہ ضعیف روایت ہے۔ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کہاں آتی ہے۔ طبرانی صغیر جلد نمبر 1 صفحہ 84 پر، فتح الباری کی 11ویں جلد 11ویں صفحے پر امام حسمی رحمہ اللہ فرماتی ہیں اس کی سند میں مسعدہ بن الیسع راوی کذاب ہے، مجمع الزوائد جلد نمبر 4 صفحہ 61۔ وعن سمرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل غلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمی، رواہ احمد وصححہ الترمذی۔ مرتہن گروی رکھا ہوا، اس کے مفہوم میں اختلاف ہے، البتہ امام خطابی رحمہ اللہ نے جسے سب سے عمدہ قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے، اس کا عقیقہ نہ کیا گیا ہو، تو وہ اپنے والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا۔ واللہ اعلم۔ حضرت سامورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے، تذبح عنہ یوم سابعہ، کہ سر کے اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ ویحلق، سر کے بال منڈائے جائیں، ویسمی، اور اس کا نام رکھا جائے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا عقیقہ کا وقت 7واں روز ہے، یعنی 7واں دن، لیکن اگر کوئی 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو ایک صحیح روایت سے ثابت ہوتا ہے پھر اسے 14ویں یا 21ویں روز 14ویں یا 21ویں روز عقیقہ کرنا چاہیے، جیسے کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عقیقہ کا جانور 7ویں روز ذبح کیا جائے، یا 14ویں روز یا 21ویں روز۔ اب آپ حوالے کا مطالبہ کریں گے،
حوالہ صحیح جامع الصغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، 4132 نمبر ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 7ویں روز تک سوچ کر بچے کا نام تجویز کر لینا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ 7ویں روز بچے کا سر بھی منڈانا چاہیے۔ ایک دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ 7ویں روز بچے کا سر منڈا کر اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنی چاہیے۔ کہاں لکھا ہے یہ بات؟ یہ بات محترم لکھی ہے ارواء الغلیل، اور حدیث بالکل صحیح ہے، حسن درجے کی ہے۔ ترمذی کے اندر 1519 کتاب العزائم باب عقیقت بشات ہے۔ اس معنی کی حدیث مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ 390، السنن الکبری للبیہقی کے 9 جلد صفحہ 304 میں بھی ہے۔ شیخ محمد بن صبحی حسن حلاق نے اسے حسن قرار دیا۔ التعلیق علی السیل الجرار کی 30 جلد صفحہ 292۔ اسی طرح امام شوکانی نے السیل الجرار جلد نمبر 3 صفحہ 292، اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے۔ جو ہے نا، یہ قربانی اور عقیقہ کے مسائل کی تفصیل کے لیے میں ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ براق الحروف کی کتاب ہے، 5 اہم دینی مسائل ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ میں نے مختصر سے وقت کے اندر قربانی اور عقیقہ کے مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔